السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ سلجوقی سلطنت کیسے شروع ہوئی اور اس کے سلطان کون کون تھے، اور آج ہم اس ویڈیو میں سلاجقۂ روم کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور 623 سال رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے بانی کون تھے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سلاجقۂ روم 1077 عیسوی سے 1307 عیسوی تک اناطولیہ میں قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے علاقے بازنطینی سلطنت کے مفتوحہ رومی علاقوں پر مشتمل تھے۔ 1070 عیسوی کی دہائی میں سلجوقی سلطنت کے عظیم حکمران ملک شاہ اول کے قریبی عزیز سلیمان ابن قتلمش نے مغربی اناطولیہ میں قوت حاصل کرنا شروع کی اور 1075 عیسوی میں بازنطینی شہر نیسیا اور نکومیڈیا فتح کر لیے۔ 1077 عیسوی میں اس نے ملک شاہ کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطنت وسیع ہوتی رہی، لیکن 1086 عیسوی میں سلیمان کو شام کے سلجوق حکمران توتش اول نے قتل کر دیا اور اس کے بیٹے قلج ارسلان کو قیدی بنا لیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد قلج ارسلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ بالآخر اسے 1097 عیسوی میں صلیبیوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی، جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اناطولیہ کے راستے جا رہے تھے۔ حالانکہ قلج ارسلان نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کے ابتدائی لشکر کو نیست و نابود کیا، لیکن لاکھوں کے عظیم لشکروں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اناطولیہ کے کئی علاقوں سلاجقہ کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن قلج ارسلان نے قونیہ کے گرد حکومت قائم رکھی۔ 1107 عیسوی میں اس نے موصل فتح کیا، لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کی اولادوں کی حریف اقوام کے ساتھ کشمکش جاری رہی۔ بالآخر 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کے دوران جرمن دستوں نے قونیہ پر قبضہ کر لیا اور آرمینیائے کوچک کی صلیبی ریاست قائم کر ڈالی۔ 1194 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کے آخری چشم و چراغ طغرل سوم کی وفات کے بعد سلاجقۂ روم اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے۔ غیاث الدین کیخسرو اول نے 1205 عیسوی میں قونیہ کو دوبارہ فتح کر کے خود کو سلطان قرار دے دیا۔ کیخسرو اور اس کے دو صاحبزادے عز الدین کے قاؤس اور عز الدین کے قباد اول کے دور میں سلاجقۂ روم اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کیخسرو کی سب سے بڑی کامیابی 1007 عیسوی میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع انطالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ تھا۔ کیقباد نے 1221 عیسوی سے 1225 عیسوی کے دوران بحیرہ روم کے ساحلوں سے بازنطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 1225 عیسوی میں اس نے بحیرہ اسود کے پاس کریمیا کی جانب بھی ایک مہم بھیجی اور فتح حاصل کی۔ غیاث الدین کیخسرو کے دور میں 1239 عیسوی میں معروف مبلغ بابا اسحاق کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور 3 سال کے اندر اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی۔ کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور افواج کمزور پڑ گئیں، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ یہ منگولوں کا طوفان تھا جو مشرق وسطیٰ کو روندتے ہوئے اب اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پے در پے شکستوں کے بعد سلطان انطالیہ بھاگ گیا، جہاں 1246 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جن پر منگولوں کے زیر انتظام کٹ پتلی حکمران بیٹھے تھے، اور بالآخر سلجوقیوں کی حکومت صرف قونیہ کی ارد گرد رہ گئی۔ ان میں ایک قائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ قائی قبیلے کے سردار تھے، جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے
مسلمان کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کے قباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکے۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان قائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل قائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے، جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارہ چاہسار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کے قباد نے ارطغرل غازی کو تمام اوغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطینی کے قریب تھے ان کا نگراں بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے یہاں 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے، جن میں نویان اور آلنچک مشہور ہیں۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سیکھ سکیں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوغوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان قائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوغوت کو مضبوط کرتے رہے اور اب ریاست سوغوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ 1299 عیسوی میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے، اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے انڈر میں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، سلوواکیہ اور کریمیا سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مولدووا، ٹرانسلوانیا اور والاچیا کے علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ پر 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے حکمرانی کی۔ مسلمانوں کو یہ پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی معلومات اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور جیسا کہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ اور اس کے حکمرانوں کی تاریخ مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ انشاءاللہ ہم تمام عثمانی سلطانوں کی تاریخ قسط وار آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔